السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اور میں ہوں بطول راجپوت. آج ایک بہت اہم مقصد کے حوالے سے آپ سے بات ہو رہی ہے. اگر آپ کا مقصد ٹی وی اسکرین پہ یا ایک کالم کے تھرو پورا نہیں ہو رہا ہو تو ہمیں ایٹ لیسٹ اس میڈیم کا استعمال کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کی بات پہنچی جا سکے. میں آج ایک ایسے پاکستانی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو بہت زیادہ مشہور تھے, ان کے بہت فالوورز تھے, ان کی بہت بڑی آواز تھی. آپ ان کے طرز صحافت سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ اختلاف نہیں کر سکتے کہ وہ جرنلسٹ نہیں تھا. وہ ایک پوائنٹ تک جرنلزم ضرور کرے تو اس کے بعد وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم میں آگے اس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں, آپ ان کے کام پہ اعتراض کر سکتے ہیں لیکن آپ اس بات پہ خوش نہیں ہو سکتے کہ وہ غائب ہو گئے. میں عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بات کر رہی ہوں. عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کچھ عرصے پہلے جو کہ پبلش ہوا. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ریزسٹنس آئے گی مینجمنٹ کی طرف سے بھی اور جنرلی, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ مجھے بہت اچھا فیڈ بیک آیا کیونکہ میری بھی پوری کوشش تھی کہ میں بغیر کوئی لڑائی مول لیے اپنا پیغام آگے پہنچاؤں, کیونکہ کمیونیکیشن ایک 2 وے پروسیس ہوتا ہے. اگر میں کچھ ایسا لکھ دوں جو چھپ ہی نہ سکے یا میں کچھ ایسا بول دوں جو آگے پہنچ نہ سکے تو میری کمیونیکیشن پوری نہیں ہوگی. تو جو میرا پہلا آرٹیکل تھا وہ چھپا بھی اور مجھے بھی ایز اے جرنلسٹ کانفیڈنس ملا کہ ہم ایشوز پہ ذمہ داری پہ توجہ دیجیے گا کہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. لیکن جب عمران ریاض خان نہیں باہر آئے تو کچھ عرصے کے بعد میں نے تقریباً 3 یا 4 ہفتے کے بعد دوسرا آرٹیکل بھیجا. کافی دن گزر گئے, وہ پبلش نہیں ہوا. اور جب میں نے براہ راست پوچھا کہ آرٹیکل پبلش کیوں نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا کہ وائی آلویز رائٹ اباؤٹ دس, آپ کیوں لکھ رہی ہیں اس کے بارے میں. اور مجھے پروفیشنلی کنوے نہیں کیا گیا, بڑا پرسنلی نصیحت کے موڈ میں آ کے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے نہیں کریں, اس سے پرابلم ہوگی ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی. لیکن میں نے کہا کہ مجھے اس بات کا پوری طرح احساس ہے, لیکن آپ آرٹیکل پڑھیں تو صحیح, اس میں کیا ہے جو کسی کے خلاف جا سکتا ہے. لیکن مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم یہ آرٹیکل پبلش نہیں کر سکتے کیونکہ ہم عمران ریاض خان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے اور نہیں کریں گے. لیکن مجھے یہ بھی دلاسا دیا گیا کہ دیکھیں میں نے بھی وہی جرنلسٹ تھے جن کی میں بات کر رہی ہوں, ان کا نام لینا اور ان کی آرگنائزیشن کو مینشن کرنا مجھے مناسب نہیں لگے گا. تو ان صحافی صاحب نے جن کی ٹیم کے لیے میں لکھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم بھی ٹویٹس کر رہے ہیں نا عمران ریاض خان کے لیے, تو بس اتنا کافی ہے. ڈونٹ رائٹ اباؤٹ ہم, وہ آ جائیں گے, وہ ٹھیک ہیں. ڈونٹ رائٹ اباؤٹ ہم, وہ آ جائیں گے, وہ ٹھیک ہے. جس سے مجھے لگا کہ وہ مجھے ایز اے کولیگ ناراض بھی نہیں کرنا چاہ رہے اور وہ مجھے کنونس بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران ریاض خان کے بارے میں آواز نہیں اٹھانی چاہیے. میرے لیے ایز اے جرنلسٹ یہ ایک اچھی خبر نہیں تھی کیونکہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہم انسانیت کے ناطے بھی کرتے ہیں, اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کرنی چاہیے اور اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کی خبریت بھی ہوتی ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ آرٹیکل رکھوں گی جو میں نے لکھا اور آپ لوگ خود اپنی اوپینین سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آرٹیکل میں کیا تھا جس سے خدا نخواستہ کسی آرگنائزیشن کو یا کوئی بہت بڑا انٹرسٹ ڈیمیج ہو سکتا تھا. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے ایز اے جرنلسٹ کمیونٹی کہ ہم لوگ کچھ چیزیں بہت پروفیشنلی رپورٹ کر سکیں یا ان کے بارے میں اپنی اوپینین کو فارورڈ کر سکیں. تو میں اپنا آرٹیکل آپ کو پڑھ کے دکھاتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس پہ مزید بات کریں گے. اس آرٹیکل کا ٹائٹل تھا کہ ریاست عمران ریاض خان کو ڈھونڈے. IMF کے ساتھ $3 بلین کی ڈیل, سیلاب کے نقصان سے بچنے کے لیے حکومت پاکستان کی تیاری, یا سینئر صحافی زاہد حسین کی کتاب فیس ٹو فیس ود بے نظیر کے حوالے سے لکھنے کا ارادہ تھا لیکن قلم نے اجازت نہیں دی. ذمہ داری کا بوجھ شوق پورا نہیں ہونے دیتا. جب کچھ ہفتے پہلے عمران ریاض خان کے والد کے آنسو دیکھ کے لکھا تو امید تھی کہ آرٹیکل پبلش ہونے سے پہلے ہی شاید عمران ریاض خان واپس آ جائیں. پھر عید پر بھی بڑی امید تھی. سوشل میڈیا پر صحافیوں نے گزارشوں کے انبار لگا دیے لیکن ان کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ہم میں سے بیشتر ڈر کے عمران ریاض خان کی خیریت کے لیے ہر جگہ فون کرتے ہیں, کسی انٹرویو کے آخر میں آف دی ریکارڈ پریشانی کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن افسوس کہ ہم کچھ نہیں کر پاتے ان کی اہلیہ, ان کے بچوں اور ان کی عدالتوں میں چکر لگاتے والد کے لیے. وزارت داخلہ, وزارت دفاع, انسانی حقوق کے ادارے, عدالت اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں, کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی نہ جانتا ہو کہ اتنی بڑی آواز جس کے ناقد بھی کم سے کم اسے صحافی تو سمجھتے ہیں کیسے بند ہو گئی. عمران ریاض خان کے وکیل جتنے بھی پر امید بیانات دے لیں, کیا وہ خوف کم کر پائیں گے؟ کیا عمران ریاض خان قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئے تھے, اور اگر بن گئے تھے تو کسی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں چلایا گیا؟ یہ روایت ختم کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے صحافت میں 2010 سے 2023 تک یہ بار بار سنا کہ جنرل ضیاء کا دور صحافیوں کے لیے سب سے سخت اور برا دور تھا. بھٹو جیسے ذہین لیڈر بھی سیاسی مخالفت کا بدلہ ڈکٹیٹرز کی طرح ہی لیتے تھے, لیکن یہ دور نئی نئی مثالیں قائم کر رہا ہے. ارشد شریف کی میں ذاتی طور پر مداح بھی نہیں رہی. عمران ریاض خان کو صحافت تک رہنا چاہیے تھا, سیاست نے ان کو ڈی ٹریک کر دیا. لیکن کیا ارشد شریف کو قتل کر دینا چاہیے تھا؟ کیا عمران ریاض خان کو غائب کر دینا چاہیے تھا؟ ہم ایک خطرناک معاشرہ بن گئے ہیں.
جہاں غلطی کی سزا چند سال نہیں، کسی عدالت میں لے جانا نہیں، قتل کر دینا، غائب کر دینا ہے۔ اور یہ مان لیا جائے کہ عمران ریاض خان خود چھپے ہوئے ہیں، تو کیا ان کو ڈھونڈنے کی صلاحیت پاکستان کی کسی ادارے کے پاس نہیں ہے؟ یہ نہیں مانا جا سکتا۔ ان کے غائب ہونے سے جو صحافیوں کے اعتماد کو نقصان پہنچا، اس کا ازالہ ہونا بہت ضروری ہے۔ کم سے کم ریاست عمران ریاض خان کو تلاش کرنے کی سنجیدہ کوشش تو کر سکتی ہے۔ ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وزیر اطلاعات کا عمران ریاض خان کو صحافی ہی نہ ماننا اور ان کے حوالے سے کسی سوال کا باقاعدہ جواب نہ دینا ایک پروفیشنل رد عمل نہیں تھا۔ آنے والے دور پچھلے ادوار سے بہتر ہونے چاہیے، بدترین نہیں۔ اگر ہم برداشت نہیں پیدا کر سکتے تو ہم ترقی کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو سننے دیں، بولنے دیں، اور پاکستان کا قومی مفاد جس کی تعریف ہر دور نہیں کرتا آ رہا ہے، اب واضح ہو جانا چاہیے، اور میڈیا کا کردار وہی رہنا چاہیے جو اصل صحافت ہے۔ لیکن کیا صحافت بھی ویسی ہی ہو رہی ہے جیسی ہونی چاہیے؟ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کم سے کم صحافی تو صحافی کے ساتھ کھڑا ہو۔ وزیر اطلاعات کا عمران ریاض خان کو صحافی ہی نہ ماننا اور ان کے حوالے سے کسی سوال کا باقاعدہ جواب نہ دینا ایک پروفیشنل رد عمل نہیں تھا۔ آنے والی دور پچھلے ادوار سے بہتر ہونی چاہیے، میں یہ بار بار دہرانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم اب اپنی پالیسیز کیسی کریں گے، اور آنے والی نسلوں کے لیے اچھی مثالیں ہوں گی یا نہیں، لگتا یہ کہ بہت کم ہوں گی۔ آج میرے قلم میں جاندار تجزیہ اور تاریخی حوالے کے ساتھ لکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ آج میرا قلم بہت تکلیف میں ہے۔ تو یہ کالم میں نے جو لکھا، اس کا کانٹینٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس آرٹیکل میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو کہ کوئی کسی پرٹیکولر پالیسی کے خلاف ہوتا، لیکن ایک رویہ ہمیں ضرور سمجھ آتا ہے کہ اتنی سادہ بات جو میں نے کنوے کی ہے، یہ بھی ہمیں ٹالرنس، اس کو برداشت کرنے، اس کو کنوے کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ عمران ریاض خان کے بارے میں آپ بہت سے ولاگز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ خدا نخواستہ وہ ہیں یا نہیں، اور میں ان کو دہرانا بھی نہیں چاہتی، لیکن اصل بات یہ ہے جو میں ان کی فیملی سورسز سے، ان کی ٹیم جو ان کے ساتھ لوگ کام کرتے رہے ہیں، انڈائریکٹلی ان کے وکیل، عمران ریاض خان کے بارے میں اب تک یہی سب سے مصدقہ بات ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اور ان کو صحیح وقت پہ چھوڑا جائے گا۔ جن کے پاس ہیں ان کو صحیح وقت پہ چھوڑا جائے گا، یہی ایک چیز ہے جو جب ہم تھوڑا اس کو ڈگ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ لیکن ہمارا ایز اے جرنلسٹ یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم بہت پروفیشنلی سائڈ لیے بغیر کسی جرنلسٹ کے لیے آواز اٹھائیں۔ میں عمران ریاض خان کی فین کبھی بھی نہیں تھی، میں عمران ریاض خان کی طرز صحافت سے بالکل ایگری نہیں کرتی تھی، میں عمران ریاض خان کے کسی بھی جلسے میں جا کے تقریر کرنے کی حامی نہیں تھی، میں عمران ریاض خان کی ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کے لیے آواز اٹھانے کے حق میں بالکل نہیں تھی، لیکن میں ان کی آواز بند کرنے پہ پریشان ضرور ہوں، میں ان کے کام نہ کرنے پہ پریشان ضرور ہوں۔ ان کی ٹیم جاب لیس ہو رہی ہے، ان کے گھر والے پریشان ہیں، ان کی بیوی سوشل میڈیا پہ انگریزی میں، اردو میں ویڈیوز منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں 100 دن ہو گئے ہیں عمران ریاض خان نہیں ہے، ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایز اے اسٹیٹ اس کے اوپر کام کریں۔ ہم لوگ بڑی ان ممالک میں ہمارے اداروں کا شمار ہوتا ہے جہاں پہ ہم کمپٹیشن دیتے آ رہے ہیں سیکیورٹی وائز اینڈ انٹیلیجنس وائز۔ تو مجھے امید ہے جو ہمارے نئے وزیر اعظم صاحب ہیں، جو ہمارے نگراں وزیر اعظم ہیں، جو ہمارے نئے انفارمیشن منسٹر ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، مجھے ان سے امید ہے، ہی ہیز بین اے بریلینٹ جرنلسٹ، انہوں نے تو خود اپنی زندگی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ عمران ریاض خان کے لیے ضرور کچھ کریں گے اور ان کو ایٹ لیسٹ ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب از اے بریلینٹ پروفیشنل، مرتضیٰ سولنگی صاحب، میں آپ دونوں کو ایڈریس کر کے آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اس حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے، کیونکہ ناؤ اٹ از بادرنگ اس، یہ جرنلسٹ کمیونٹی کو یہ بات بادر کر رہی ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ جیسے میرا آرٹیکل پبلش نہیں ہوا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن مجھے تھوڑا سا فرق پڑا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ ایسے بہت سارے آرٹیکلز جو کسی کے لیے ہتھیار نہیں ہیں، جس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، جس سے کسی پہ حملہ نہیں ہو رہا، لیکن وہ ایک اوپینین ہے، وہ ایک سوال ہے، اس کا جواب دینے کی ہمت رکھیں، اس کو وہ سوال آگے پہنچنے دیں۔ اس سے ہم ایک معاشرے کی حیثیت سے زیادہ گرو کریں گے۔ بہت شکریہ۔